حدیث نمبر 341۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ سے سرفراز فرمایا تو حذیل نے ابو لیث کے ایک آدمی کو دوری جاہلیت میں قتل کیے گئے کسی شخص کے بدلے میں قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھیوں کو شکست دی اور اس پر اپنے رسول اور مومنین کو فتح نصیب فرمائی۔ یقیناً یہ نہ تو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ یقیناً میرے لیے دن کے کچھ وقت کے لیے حلال کیا گیا تھا، لیکن اس وقت بھی حرام ہے، نہ تو اس کا درخت کاٹا جائے، نہ اس کی سرسبز گھاس کاٹی جائے، نہ اس کے کانٹے توڑ دیے جائے، اور نہ ہی اس کی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے، مگر اعلان کرنے والے کے لیے اٹھانا جائز ہے۔ اور جس کا کوئی شخص قتل کر دیا جائے تو اسے دو کاموں میں سے ایک جو اس کے لیے بہتر ہو اس کا اختیار حاصل ہے، ایک یہ کہ وہ قاتل کو قتل کر دے اور دوسرا یہ کہ وہ دیت لے لے۔ اہل یمن سے ابو شاہ نامی ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ حکم لکھ کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو شاہ کو لکھ دو۔ پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، سوائے اذخر کے، یعنی ممنوع اشیاء میں سے اذخر بوٹی کو مستثنیٰ فرما دیجئے، کیونکہ اسے ہم اپنے گھروں اور قبروں میں لگاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذخر کاٹنے کی اجازت ہے۔ شرح المفردات۔ لا یعضد، نہ کاٹا جائے، نہ توڑا جائے۔ واحد مذکر غائب، فعل مضارع منفی مجہول، باب ضرب یضرب۔ لا یختلی خلاها، تر و تازہ گھاس نہ اکھاڑی جائے۔ لا یختلی، واحد مذکر غائب، فعل مضارع منفی مجہول، باب افتعال۔ لمنشد، اس شخص کے لیے جو گمشدہ چیز ملنے پر اس کا اعلان کر سکتا ہو۔ واحد مذکر اسم فاعل، باب افعال۔ الاذخر، یہ ایک بوٹی ہوتی ہے جس کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث میں مقتول کے ورثاء کو دو امور میں سے ایک کے اختیار کا حق دیا گیا ہے، یعنی اگر وہ چاہے تو قصاص میں قاتل کو قتل کر دے اور اگر وہ چاہے تو فدیہ بھی لے سکتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص معاف کرنے اور دیت وصول کرنے کے بعد بھی قاتل کو قتل کر ڈالے تو وہ اس سے بھی بڑا مجرم ہے جس نے پہلے قتل کیا تھا۔ حتیٰ کہ بعض علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ نہ صرف اس پر قتل کی حد لاگو ہوگی بلکہ اس کے ورثاء کو بھی قصاص و دیت وغیرہ میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ السیاست الشرعیہ۔ حدیث نمبر 342۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے لوگوں سے عورت کے قبل از وقت بچہ گرا دینے کے بارے میں مشورہ کیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غلام یا لونڈی آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی ایسے شخص کو لے کر آؤ جو تمہارے ساتھ گواہی دے۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ گواہی دی۔ شرح المفردات۔ املاثن، بچے کو اس کی ولادت کے وقت سے پہلے ہی مردہ حالت میں گرا دینا، مصدر باب افعال۔ غرۃن، غلام یا لونڈی۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث سے دو باتیں اخذ ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ کسی عورت کو مارنے یا دھکا وغیرہ دینے کے ذریعے اس کا حمل گرانے پر ایک غلام یا لونڈی بطور دیت آزاد کرنے کا حکم ہے،
اور دوسرا یہ کہ حدیث کے معاملہ میں انتہائی احتیاط برتنا چاہیے، جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ پر باوجود اعتماد و یقین کے ان سے اپنی بات پر گواہ لانے کا مطالبہ کیا۔ حدیث نمبر 343۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ حذیل کی دو عورتیں لڑ پڑی تو ایک نے دوسرے کو پتھر مار کر اسے اس کے پیٹ میں موجود بچے کو مار ڈالا۔ وہ اپنا یہ جھگڑا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کے جنین پیٹ کے بچے کی دیت غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور مقتولہ عورت کی دیت قاتلہ کے قرابت داروں کے ذمہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اولاد اور اس کے ساتھ دیگر رشتہ داروں کو اس کا وارث بنایا۔ حمل بن نابغہ حذلی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، بھلا میں اس کی دیت کیسے ادا کروں کہ جس نے کھایا نہ پیا، بولا نہ چلایا، اس جیسا تو رائے گان ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو جیسے کاہنوں کا بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مسجع کلام کرنے کی وجہ سے یہ فرمایا۔ شرح المفردات۔ العاقلہ، قاتل کی وہ قریبی رشتہ دار جو قتل خطا کی دیت ادا کرتے ہیں۔ ولاستحل، چیخا چلا یا نہیں، رویا نہیں۔ واحد مذکر غائب، فعل ماضی منفی معلوم، باب استفعال۔ یطلع، ضائع ہے، لغو ہے، فضول ہے۔ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مجہول، باب فتح یافتہ ہو۔ السجع، ایسے ملتے جلتے فقرات والی کلام کرنا جس کا اختتام ایک جیسے حروف اور مماثل حرکات و سکنات پہ ہو۔ شرح الحدیث۔ اس مسئلہ میں جنین کا حکم بیان ہوا ہے، یعنی وہ بچہ جو ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی ہو اور ماں کے پیٹ پہ کوئی چوٹ وغیرہ لگنے یا کسی حادثہ کا شکار ہونے کے باعث وہ بچہ قبل از پیدائش ہی فوت ہو جائے تو اس کی دیت ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے۔ حدیث نمبر 344۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی شخص کا ہاتھ چبا ڈالا۔ اس نے جب اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا تو اس کے سامنے کا دانت ٹوٹ گیا۔ وہ دونوں اپنا جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک نے اپنے بھائی کے ہاتھ کو اس طرح چبایا ہے جس طرح سانڈ چباتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کا دانت ٹوٹا تھا فرمایا، تجھے کوئی دیت نہیں ملے گی۔ شرح المفردات۔ الفحل، طاقتور نر جانور جسے ہم سانڈ کہتے ہیں۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کسی کے لڑائی یا حملہ کرنے کی صورت میں اگر دفاع میں اپنی جان بچاتے ہوئے مخالف کا کوئی جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے تو اس کا نہ کوئی قصاص ہے اور نہ ہی دیت، بلکہ متاثرہ شخص اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 345۔ حسن بن ابو حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس مسجد میں سیدنا جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ہم ان سے سنی ہوئی کوئی حدیث نہیں بھولے اور ہمیں اس بات کا بھی خدشہ نہیں جندب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کی ہوگی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، وہ ایک جنگ میں زخمی ہو گیا تو وہ چیخنے لگا، اس نے چھری پکڑی اور اس سے اپنا ہاتھ کاٹ دیا، اس کا خون نہ تھم سکا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بندے نے مجھ سے پہلے خود اپنی جان کا فیصلہ کر لیا، اس لیے میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔
شرح المفردات، سکین چھری، کاٹنے کا آلہ، فحز یدہ، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا، الگ کر دیا۔ حز واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، باب نصر ینصر، یدہ مرکب اضافی۔ فما رقع الدم، اس کا خون تھما نہیں یعنی مسلسل بہتا رہا۔ رقن واحد مذکر غائب، فعل ماضی منفی معلوم، باب فتح یفتح۔ شرح الحدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خود کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کر لیا تو وہ جہنم کی آگ میں رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی ہی میں رہے گا، اور جس نے کسی لوہے کے ہتھیار سے خود کو قتل کر لیا تو روز قیامت وہ لوہے کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسے جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی ہی میں رہے گا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ راوی الحدیث سیدنا جندب رضی اللہ عنہ کا تعارف حدیث نمبر 144 کے تحت گزر چکا ہے، اور یہ جو حسن ہے ان کا مکمل نام ابو سعید حسن بن ابو الحسن بن یسار ہے۔ یہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ غلام ہے، بصرہ سے ان کا تعلق تھا۔ کتاب الحدود، حدود کے مسائل۔ حدود حدن کی جمع ہے، اس کا لغوی مطلب روکنا اور منع کرنا ہے۔ اصطلاحاً اس سے مراد وہ سزائیں ہیں جو خاص گناہوں کے ارتکاب پر واقع ہوتی ہے۔ جن گناہوں کے ارتکاب پر حد لاگو ہوتی ہے وہ یہ ہے: قتل، چوری، زنا، تہمت اور بغاوت و ارتداد۔ قصاص کی طرح حدود کے نفاذ سے بھی قیام امن ہی مقصود ہے۔ ہر وہ شخص جو ان جرائم کا ارادہ کرے گا جب اسے یہ یقین علم ہوگا کہ فلاں جرم کرنے پر فلاں حد لاگو ہوگی تو وہ از خود معاشرے میں انارکی پھیلانے سے باز رہے گا۔ غور کیجئے کہ جن جرائم کو اسلام نے قابل حد قرار دیا ہے وہ تمام انسان کے بنیادی حقوق سے متعلق ہے، یعنی انسان کے دین کی حفاظت کے لیے ارتداد پر حد، اس کی جان کی حفاظت کے لیے قتل پر حد، مال کی حفاظت کے لیے چوری پر حد اور عزت کی حفاظت کے لیے زنا اور تہمت پر حد کا حکم صادر فرمایا گیا ہے۔ اسلام کا ہر حکم بے پناہ حکمتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اگر کسی حکم میں ہمیں بظاہر کوئی حکمت نظر نہیں بھی آتی تو اللہ تعالیٰ نے ضرور اس میں پناہ رکھی ہے، جیسے وہی جانتا ہے۔ حدیث نمبر 346، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عقل یا ارینہ قبیلے کے چند لوگ مدینہ آئے تو انہیں آب و ہوا کے لحاظ سے مدینہ موافق نہ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دودھ والی اونٹنیوں کے بارے میں حکم دیا کہ وہ ان کا پیشاب اور دودھ پیے، تو وہ اونٹنیوں کے باڑے میں چلے گئے۔ پھر جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ دوڑا لیے گئے۔ دن کے پہلے ہی وقت میں یہ خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے کچھ صحابہ کو بھیجا۔ جب دن کافی چڑھ چکا تو انہیں پکڑ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق حکم دیا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائے، ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیری جائے اور انہیں جلتی زمین میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ پانی مانگے تو انہیں پانی نہ پلایا جائے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں انہوں نے ان جرائم کا ارتکاب کیا تھا، چوری کی تھی، چرواہوں کا قتل کیا تھا، اپنے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تھی۔ اجتویت البلاد، اس مقام پہ بولتے ہیں کہ جب تو اس شہر کو ناپسند کرے، اگرچہ وہ طبع کے موافق ہی ہو، اور استوبتہا تب بولا جاتا ہے جب وہ طبع کے موافق نہ ہو۔ شرح المفردات، عقل یہ عدنان کا ایک قبیلہ تھا۔
ارینا یہ قحطان کا قبیلہ تھا۔ فاجتووا المدینہ یعنی انہیں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آ سکی اور اس کے باعث ان کے پیٹ خراب ہو گئے تھے۔ اجتوو جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب افتعال۔ لقاح دودھ دینے والی اونٹنیاں۔ سمرت اعینہم آگ میں جلسائی ہوئی لوہے کی سلاخیں ان کی آنکھوں میں پھیری جائے۔ سمرت واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول باب تفعیل۔ من خلاف مخالف سمت سے یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ الحرۃ سیاہ پتھروں والی گرم زمین۔ شرح الحدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سزا کی تعین کرنا قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں تھا۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا صرف یہ ہے کہ انہیں بری طرح قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائے یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ان کی دنیاوی رسوائی ہے، علاوہ ازیں آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33۔ پھر حدیث کے آخر میں سیدنا قلابہ رحمہ اللہ اس قدر سخت سزا کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک نہیں بلکہ 4 طرح کے جرم کیے تھے اور چاروں ہی اپنی نوعیت کے شدید ترین گناہ تھے، اس لیے گناہوں کے لحاظ سے انہیں سزا بھی اتنی ہی سخت دی گئی۔ حدیث نمبر 347۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے حکم اور قانون کے مطابق فیصلہ فرمائے۔ جھگڑا کرنے والے دوسرے شخص نے، جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا، کہا: جی ہاں، آپ کتاب اللہ ہی سے ہمارا فیصلہ فرمائے اور مجھے بات کرنے کی اجازت دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہو۔ اس نے کہا: میرا بیٹا اس کے ہاں نوکر تھا، اس نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا۔ مجھے بتلایا گیا کہ تیرے بیٹے پہ حد رجم عائد ہوتی ہے، تو میں نے اس کی طرف سے فدیے میں 100 بکریاں اور 1 لونڈی دے دی۔ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ میرے بیٹے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی کی سزا عائد ہوتی ہے اور اس کی بیوی پر حد رجم نافذ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ضرور تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تیری بکریاں اور تیری لونڈی تیرا مال ہے، وہ تجھے واپس ملے گا، اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑوں اور 1 سال جلا وطنی کی سزا ملے گی۔ اے انیس، اس عورت کے پاس جا، اگر وہ اعتراف گناہ کر لے تو اسے رجم کر دینا۔ چنانچہ وہ اس عورت کے پاس گئے اور اس سے اقبال جرم کروایا تو اس نے اعتراف کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رجم کا حکم فرمایا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ شرح المفردات۔ افقہ دوسرے کی نسبت زیادہ سمجھدار، واحد مذکر اسم تفضیل باب کرم یکرم۔ الاسیف نوکر مزدور۔ تغریب آمن 1 سال کی جلا وطنی، ملک بدری دیس نکالا۔ تغریب مصدر باب تفعیل۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ شخص زنا کرے تو اسے 100 کوڑے لگانے کے ساتھ 1 سال کی جلا وطنی کی سزا ہوگی، اور اگر وہ شادی شدہ ہو تو اسے رجم کر دیا جائے گا، جیسے کہ مذکورہ حدیث ہی میں بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو کوڑے لگائے اور جلائے وطن کیا، جبکہ عورت جو کہ شادی شدہ تھی اسے رجم کروایا۔
امام احمد، شافعی، ثوری، اوزائی، ابن ابی لیلہ اور اسحاق رحمہ اللہ وغیرہ نے اس سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ غیر شادی شدہ زانی کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے۔ ابو عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کنوارا یا کنواری جب زنا کرے تو اسے کوڑے لگانے کی بابت مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ جلا وطن کرنے میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو تو جلا وطن کیا جائے گا مگر عورت اور غلام کو نہیں کیا جائے گا۔ امام اوزائی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ آدمی کو جلا وطن کیا جائے گا مگر عورت کو نہیں۔ امام ثوری، شافعی اور حسن بن یحیی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ خواہ مرد ہو یا عورت ہر ایک کو جلا وطن کیا جائے گا، البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کا غلام کے بارے میں یہ قول ہے کہ اسے نصف سال کی جلا وطنی کی جائے گی۔ راوی الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تعارف حدیث نمبر 12 اور سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کا تعارف حدیث نمبر 294 کے تحت گزر چکا ہے۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود تابعی تھے اور فقہائے 7 میں سے ایک تھے۔ مدینہ سے ان کا تعلق تھا۔ اپنے والد گرامی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے احادیث سے روایت کی ہے۔ تمام اصحاب علم کا ان کی ثقاہت، امانت، جلالت اور علم و فہم پر اتفاق ہے۔ 98 ہجری میں وفات پائی۔ حدیث نمبر 348 عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ابو ہریرہ اور زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لونڈی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جب وہ زنا کر لے اور وہ شادی شدہ نہ ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، اگر پھر زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، اور اگر پھر بھی زنا کرے تو اسے پھر کوڑے لگاؤ، پھر اسے بیچ ڈالو اگرچہ ایک رسی کے عوض ہو۔ ابن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کے بعد بیچنے کا حکم دیا یا چوتھی مرتبہ کے بعد۔ شرح المفردات الظفیر بٹی ہوئی رسی۔ شرح الحدیث اگر کوئی غلام یا لونڈی زنا کے مرتکب ہوتے ہیں تو ان کی سزا آزاد شخص کی سزا سے آدھی ہوگی، یعنی انہیں 100 کے بجائے 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ ترجمہ سو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا سے آدھی ہوگی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 25۔ اسی سے امام شافعی رحمہ اللہ دلیل پکڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوڑوں کی طرح جلا وطنی کی مدت میں بھی تخفیف ہوگی اور 1 سال کی بجائے نصف سال جلا وطنی کی سزا ہوگی۔ حدیث نمبر 349 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بآواز کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جانب آ بیٹھا اور بولا، اے اللہ کے رسول، میں زنا کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 4 مرتبہ اسی بات کا اعادہ کیا۔ پھر جب اس نے اپنے آپ پر 4 گواہیاں دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا، کیا تو پاگل ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور رجم کر دو۔ ابن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں، مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتلایا، انہوں نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا، میں ان لوگوں میں موجود تھا جنہوں نے اسے رجم کیا۔ ہم اسے نماز گاہ میں رجم کر رہے تھے کہ جب پتھروں نے اسے بے حال کر دیا تو وہ بھاگ اٹھا۔ ہم نے اسے سیاہ پتھروں والی زمین میں جا پکڑا اور اسے وہیں رجم کر دیا۔ وہ آدمی ماعز بن مالک تھا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری اور بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہم نے
اس کا قصہ روایت کیا ہے۔ شرح المفردات، فتح نحا اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پہ جا بیٹھا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب تفاعل۔ ثنا ایک ہی بات کو بار بار دہرانا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب تفعیل۔ جنون پاگل پن دیوانہ پن۔ فہل احسنت اس کا لفظی معنی ہے کیا تو پاک دامن ہے، یعنی کیا تو شادی شدہ ہے، واحد مذکر حاضر فعل ماضی مجہول باب افعال۔ از لقت الحجارۃ اس کو حد لگاتے ہوئے جب پتھر پڑ رہے تھے تو شدت تکلیف اور جلدی جانا نکلنے کی وجہ سے وہ بے حال اور انتہائی بے جان ہو گیا۔ از لقت واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم باب افعال۔ شرح الحدیث، سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ اگر ماعز جس شخص کا اس حدیث میں ذکر ہے 3 مرتبہ اعتراف کرنے کے بعد گھر آ جاتا تو بھی اسے رجم نہ کیا جاتا، کیونکہ اسے 4تھی مرتبہ اعتراف کرنے پر رجم کیا گیا۔ مسند احمد، شرح معانی الآثار، حدیث نمبر 350۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کے ایک مرد اور عورت نے زنا کر لیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم رجم کے بارے میں تورات میں کیا حکم پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہی کہ ہم انہیں ذلیل و رسوا کریں اور انہیں کوڑے لگائے جائے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا تم جھوٹ بولتے ہو، اس میں رجم کی آیت موجود ہے۔ چنانچہ وہ تورات لے کر آئے اور اسے کھولا اور پڑھنے لگے، تو ان میں سے ایک شخص نے رجم کی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اس سے پہلے اور بعد کی آیت پڑھ کر سنا دے، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اپنا ہاتھ اٹھا۔ اس نے جب اپنا ہاتھ اٹھایا تو اسی مقام پر رجم کی آیت تھی، تو وہ کہنے لگا اے محمد اس نے سچ کہا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو رجم کرنے کا حکم فرمایا تو انہیں رجم کر دیا گیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں اس یہودی آدمی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ عورت کو پتھروں سے بچانے کے لیے اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ آدمی جس نے آیت رجم پر ہاتھ رکھا تھا وہ عبداللہ بن سوریہ تھا۔ شرح المفردات، نفضحہم، فضحن کا مطلب ذلیل و رسوا کرنا، بدنام کرنا، عیب کشائی کرنا۔ نفضح تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم فعل مضارع معلوم باب فتح یفتح۔ یجنع علی المرأۃ عورت پر جھک رہا تھا، اوندا ہو رہا تھا۔ یجنع واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب فتح یفتح۔ شرح الحدیث، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر اسلامی حکومت میں بسنے والے ذمی لوگوں میں سے کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس پر بھی حد نافذ کی جائے گی۔ حدیث نمبر 351۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تیرے پاس یعنی تیرے گھر بغیر تیری اجازت کے جھانکے اور تو اسے کنکری مارے اور وہ کنکری اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تیرا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ شرح المفردات، جناح نہ کوئی گناہ ہے اور نہ قصاص۔ شرح الحدیث، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں تو ان پر نہ تو کوئی قصاص ہوگا اور نہ دیت۔ مسند احمد، لیکن ایک روایت میں یہ بھی حکم بیان ہے کہ اگر اس گھر کے دروازے پر کوئی پردہ وغیرہ نہ ہو اور وہ دروازہ بند بھی نہ ہو تو پھر اگر کوئی گھر میں جھانکتا ہے تو اس میں جھانکنے والے کی غلطی نہیں ہوگی بلکہ اس کے قصوروار اس کے گھر والے ہیں۔ مسند احمد۔ باب چوری کی سزا کا بیان۔ حدیث نمبر 352۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈال کی چوری میں جس کی قیمت 3 درہم تھی چور کا ہاتھ کاٹا تھا۔
شرح المفردات: المیجن، ڈال جس کی آڑ لے کر دوران جنگ مخالف کی تلوار کی وار سے بچا جاتا ہے۔ شرح الحدیث، یعنی جس چیز کی مالیت 3 درہم ہوگی اس کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم لاگو ہوگا۔ حدیث